ناظرین، اگلا پروگرام ہے اسوہ حسنہ۔ آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ وقال تعالی فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين۔ وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يمس ويصبح ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين ولعامة المسلمين فليس منهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وفي حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصيحة إلا لم يدخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم ناظرین، اسوہ حسنہ میں ہمارے درس کا عنوان ہے خیر خواہی، یہ دین اسلام کا خلاصہ ہے۔ چونکہ موجودہ دور میں جہاں خود غرضی اور مفاد پرستی لوگوں کے مزاج میں داخل ہو چکی ہے، بلکہ یہ لوگوں کی طبیعت ثانیہ بن چکی ہے، ایسے میں آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنا اور خیر خواہی کرنا یہ بہت اہم چیز ہے، کیونکہ اگر خیر خواہی ہوگی اور نصیحت کا معاملہ بندہ کرے گا تو تمام لوگوں کو ایذا رسانی سے محفوظ بھی رکھے گا اور ان کے عیوب کی پردہ پوشی بھی کرے گا، اور خیر خواہی میں جس طرح اپنے نفس کو آدمی سمجھتا ہے اسی طرح دوسروں کو بھی اپنے نفس کے برابر آدمی سمجھنے لگے گا۔ لیکن چونکہ خیر خواہی کے بجائے بدخواہی یہ مزاج بن چکی ہے، اور اسی لیے نہ تو کسی کو ایذا سے بچانے کی ہم کوشش کرتے ہیں اور نہ کسی کے عیوب کی پردہ پوشی کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ ہی خیر خواہی میں دوسروں کو اپنے برابر سمجھتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آقا علیہ السلام نے خیر خواہی کا جو حکم دیا ہے اس پر عمل کریں، اسوہ حسنہ پر عمل کریں، اور یہ خیر خواہی صرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ علیہ السلام کی تعلیم اور حکم نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خیر خواہی کرنے کو قرآن مجید میں حضرات انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا اہم جز قرار دیا گیا ہے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام نے ہر دور میں اپنی قوموں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا ہے، کہ قرآن مجید میں حضرت نوح علی نبینا علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین
ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، لیس بی ضلالۃ، کہ مجھ میں گمراہی کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میں تو پروردگار عالم کی جانب سے بھیجا ہوا ایک رسول ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی، میں تو تم کو اپنے پروردگار کے احکام پہنچاتا ہوں، وانصح لکم، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ نبی سے بڑا خیر خواہ امت کا اور کون ہو سکتا ہے۔ نبی تو اپنے وقت کی تمام امت کے لیے اور اپنی تمام قوم کے لیے مسیحا ہوتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی جانب سے وہ باتیں جانتا ہوں کہ ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے ہو۔ تو اس آیت کریمہ سے بات معلوم ہوئی کہ خیر خواہی کرنا یہ انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے کہ انبیاء جو ہے اپنی قوموں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتے ہیں۔ اسی طرح اور حضرت ہود علیہ السلام فرماتے ہیں قال یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین۔ اے میری قوم، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم لیس بی صفاحۃ، مجھ میں بیوقوفی کی کوئی بات نہیں ہے کہ دعوت و تبلیغ پر تم مجھے بیوقوف سمجھتے ہو۔ ایک اللہ کی میں تمہیں دعوت دیتا ہوں تو تم مجھے بیوقوف سمجھتے ہو، مجھ میں بیوقوفی کی کوئی بات نہیں۔ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، لیکن میں رب العالمین کی جانب سے بھیجا ہوا ایک رسول ہوں۔ اُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، میں تم کو اپنے پروردگار کے احکام تم تک پہنچاتا ہوں۔ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور میں تمہارے لیے بھروسے کے قابل تمہارا خیر خواہ ہوں۔ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ۔ اسی طرح قرآن مجید میں حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے نقل کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سمود سے فرمایا فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، سو حضرت صالح علیہ السلام جب عذاب نازل ہو چکا قوم سمود پر، تو حضرت صالح علیہ السلام ان کے پاس سے جانے لگے۔ تو جاتے ہوئے حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم، کہ میں نے میرے رب کے پیغام کو میں نے تم تک پہنچا دیا۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نے تمہارے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا۔ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، مگر تم خیر خواہوں کی قدر کب کرتے۔ تو اس آیت کریمہ سے ایک بات یہ معلوم ہوئی، جو بھی شخص خیر خواہی کا معاملہ کرتا ہے یا خیر خواہی کی بات کہتا ہے تو لوگ خیر خواہوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور بدخواہوں کو چاہتے ہیں کہ حضرات انبیاء علیہم السلام سے بڑھ کر خیر خواہ کون ہو سکتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ اہل ایمان کو ماننے والوں کو، ایمان لانے والوں کو جنت کی بشارت دینے والے اور منکرین کو جہنم سے ڈرانے والے بنا کر اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہم السلام کو بھیجا ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام کی خیر خواہی کو لوگوں نے تسلیم نہیں کیا، بلکہ سخت اور سست کہا، اور انبیاء علیہم السلام کے نعوذ باللہ قتل کے درپے ہوئے۔ لیکن حضرات انبیاء علیہم السلام نے خیر خواہی اور نصیحت کو ان لوگوں نے ترک نہیں کیا، بلکہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام
جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا، 950 برس تک خیر خواہی کی باتیں کرتے رہے، نصیحت کی باتیں کرتے رہے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس تک، 950 سال تک مسلسل خیر خواہی کی باتیں اور نصیحت انہیں برابر کرتے رہے، لیکن جب قوم نوح نے حد سے تجاوز کیا اور ان کے ایمان کی کوئی توقع نہیں رہی، تو ایسے وقت میں حضرت نوح علی نبینا علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا فرمائی۔ یہ نہیں کہ خیر خواہی کی چند باتیں کہہ دیے اور پھر اس کے بعد نہ ماننے پر بد دعا کیے، ایسا انبیاء علیہ السلام نے نہیں کیا ہے۔ تو حضرات انبیاء علیہ السلام کی سنت خیر خواہی کرنا، یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس پر بڑا زور دیا ہے۔ حدیث پاک طبرانی کی روایت ہے، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لا یہتم بامر المسلمین، جو مسلمانوں کے معاملات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، فلیس منہم، تو وہ ان میں سے، اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ مسلمانوں سے جو اپنے آپ کو بے تعلق رکھے کہ مسلمانوں پر کیا گزر رہی ہے، کس حالت میں ہیں، ان کی دینی سطح کیسی ہے، دین پر کس قدر عمل پیرا ہیں، دین سے کس حد تک وہ دور ہیں، اس کی اگر کوئی مسلمانوں کے معاملات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، اپنے آپ کو مسلمانوں سے غافل رکھتا ہے کہ ان کے بے دینی کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، ان کی دین بیزاری کو دیکھ کر مجرمانہ غفلت کرتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فلیس منہم، تو اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایسے شخص کے بارے میں جو مسلمانوں کے معاملات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے، خود جو ہے دین پر عمل پیرا ہے، نمازوں کا پابند ہے، شریعت کا پابند ہے، لیکن دیگر مسلمان جو ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں یا دین سے دوری اختیار کر رہے ہیں، سنتوں سے کو اپنی زندگیوں سے نکال رہے ہیں، ایسے مسلمانوں سے اگر کوئی غفلت اختیار کرتا ہے، اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فلیس منہم، تو اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يُمْسِ وَيُصْبِحْ نَاصِحًا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِإِمَامِهِ وَلِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ، کہ جو شخص صبح اور شام تک خدا تعالی، اس کے رسول، اس کی کتاب اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی سے جس نے غفلت اختیار کی، اس کا بھی مسلمانوں سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ صبح سے شام تک ہم اپنے 24 گھنٹے کا ہم جائزہ لیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، اور جس شخص نے صبح سے شام یا شام سے صبح تک کہ ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں، اپنا محاسبہ کریں، اپنا ہم جائزہ لیں، کتنے لوگوں کو راہ راست پر لانے کی ہم کوشش کرتے ہیں، کتنے لوگوں کو گمگشت راہ کو راہ حق پر، صراط مستقیم پر گامزن کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ ذرا ہم اس کا جائزہ لیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، اور جس شخص نے صبح سے شام تک یا شام سے صبح تک اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی کتاب اور عام مسلمانوں سے جس نے غفلت اختیار، خیر خواہی سے جس نے غفلت اختیار کی، اس کا بھی مسلمانوں سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کیسے کہہ سکتے ہیں
کہ جب مسلمانوں کی خیر خواہی کا ہم جذبہ ہی نہ رکھتے ہوں، مسلمانوں کی دینی سطح کو بلند کرنے کی ہم فکر نہ رکھتے ہوں، مسلمانوں کو راہ حق پر لانے کی ہم کوشش نہیں کرتے ہیں، جو لوگ قادیانیت کا شکار ہو رہے ہیں، جو لوگ اور گمراہ عقائد اور گمراہ افکار اور خیالات اور نظریات کے حامل ہو رہے ہیں، ایسے لوگوں کو عقائد صحیحہ کی تعلیم دینے اور ان کے عقائد کو درست کرنے کی اگر ہم کوشش نہیں کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو غلط افکار اور خیالات سے بچانے کی اگر ہم کوشش نہیں کرتے ہیں، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کا مسلمانوں سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تو خیر خواہی کرنا مسلمانوں سے یہ ہے کہ مسلمانوں کی خیر خواہی یہ ہے کہ دینی اور دنیاوی مصلحت کی جو باتیں ہیں، فائدے کی جو باتیں ہیں، وہ تمام باتیں مسلمانوں کو بتائی جائیں، کہ مسلمانوں کو ایذا پہنچانے سے اپنے آپ کو بچائیں، ان کے عیوب کی پردہ پوشی کریں۔ ایذا تو دور کی بات ہے کہ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ایذا پہنچانا یہ اپنا معمول بنا لیا ہے، اسے اپنی عادت بنا لیا ہے، کہ بلکہ عیوب کی پردہ پوشی کے بجائے عیب جوئی، عیوب کو تلاش کرنا ہم نے اپنا مزاج بنا لیا ہے۔ تو مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کیسے کہلائے گی؟ کہ مسلمانوں کے ہم خیر خواہ کیسے کہلائیں گے؟ ایک کوئی ہمارا بھائی ترقی کرتا ہے تو ہمیں اس کی ترقی ہم سے دیکھی نہیں جاتی ہے، کوئی علم میں تعلیم میں علمی میدان میں سبقت کرتا ہے تو اس کا سبقت کرنا، اس کا آگے بڑھنا، اس کی ترقی دیکھی نہیں جاتی، تو یہ خیر خواہی کیسے ہو سکتی ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر خواہی کا حکم دیا ہے کہ جو ہم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہیں، کہ اپنے لیے جس طرح ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، دوسروں کی زندگی بھی رضا رب کے ساتھ ہو، جس کی جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے، اور اللہ کی رضا والے اعمال کرنے کا دوسروں کو جب تک ہم حکم نہیں دیں گے، اس وقت تک ہم مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے ہیں نہ۔ تو خیر خواہی کا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، بلکہ ایک حدیث میں پیارے آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے جس کسی بندے کو ذمہ اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کی نگرانی سپرد کی ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو کے ماتحت کچھ لوگوں کو رکھا اور اللہ نے اسے ان لوگوں کا نگران اللہ نے بنایا، ثم لم يحتها بنصیحۃ، پھر وہ اس میں پوری خیر خواہی کا لحاظ نہ رکھے، ان ماتحتوں کی خیر خواہی کا لحاظ نہ رکھے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ کہ اس حدیث پاک کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لیں، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ اللہ نے، کوئی افسر ہے، کوئی حاکم ہے، کہ اللہ نے اس کے ماتحت بہت سے لوگوں کو رکھا ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کو، اپنے خادموں کو، اپنے نوکر اور چاکروں کو کتنی مرتبہ وہ دین پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیتا ہے، کہ دینی لحاظ سے ان کی اصلاح اور تربیت کی کوشش کرتا ہے، یا باپ ہے تو اپنے اولاد کی اصلاح کی کس حد تک فکر کرتا ہے، کہ آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ پھر ان کی نصیحت کا، خیر خواہی کا لحاظ نہ رکھے۔ اللہ نے جسے نگران بنایا، اللہ نے جسے کے ماتحت لوگوں کو رکھا، ان ماتحتوں کی
کی جو خیرخواہی کا لحاظ نہ رکھے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم یدخل اللہ الجنہ، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اگرچہ وہ خود جنت والے اعمال کو کرتا ہے، جنت میں لے جانے والے اعمال کو انجام دیتا ہے، لیکن ماتحتوں کی جو ہے اصلاح کی کوئی فکر نہیں کرتا، دینی لحاظ سے ان کی تربیت کی فکر نہیں کرتا، انہیں دین پر چلانے کی فکر نہیں کرتا، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ تو محترم ناظرین، نصیحت اور خیرخواہی کرنا یہ دین اسلام کا پورے یہ دین کا خلاصہ ہے، بلکہ حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں نصیحت اور خیرخواہی کو دین فرمایا گیا ہے۔ یہ جو حدیث ہے حضرت تمیم داری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ جو فرمایا کہ خیرخواہی کرنا یہ دین کا خلاصہ ہے، تو حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں نصیحت اور خیرخواہی کو دین کا خلاصہ بتلایا گیا ہے۔ اسی طرح حدیث جبرائیل کے آخر میں اسلام، ایمان اور احسان کے مجموعے کو بھی دین فرمایا گیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے کہ اسلام کسے کہا جاتا ہے، ایمان کسے کہا جاتا ہے، احسان کسے کہا جاتا ہے، تو یہ حدیث پاک حدیث جبرائیل سے مشہور ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام، ایمان اور احسان کے مجموعے کو بھی دین فرمایا ہے۔ تو دونوں حدیثوں کو ملانے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اسلام، ایمان اور احسانات سب نصیحت ہی کے اجزاء ہیں، چاہے اسلام ہو، چاہے ایمان ہو، چاہے احسان ہو، یہ تمام کے تمام یہ تینوں چیزیں نصیحت اور خیرخواہی کے اجزاء ہیں۔ جس طرح ان کا مجموعہ دین ہے، اسی طرح خدا اور رسول کی خیرخواہی بھی دین ہے۔ جس طرح اسلام، احسان اور ایمان کا مجموعہ جس طرح دین ہے، تو اسی طرح نصیحت اور خیرخواہی کا مجموعہ بھی دین ہی ہے۔ تو دین سراپا خیرخواہی کا نام ہے کہ جس بندے کے اندر خیرخواہی نہیں ہے، اللہ کے ساتھ وہ خیرخواہ نہیں ہے، قرآن مجید کے ساتھ وہ خیرخواہ نہیں ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ خیرخواہ نہیں ہے، حکمرانوں سے متعلق وہ خیرخواہ نہیں ہے، اور عام مسلمانوں سے متعلق وہ خیرخواہ نہیں ہے، تو سمجھیے کہ وہ دین سے دور ہے۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ نصیحت اللہ کے لیے نصیحت کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو فرض ہے اور دوسرے نفل ہے۔ فرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان سے پرہیز کیا جائے اور اللہ کے احکام پر عمل کیا جائے، یہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے نصیحت اللہ سے خیرخواہ ہونا جو کہا گیا ہے حدیث پاک میں کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام فرمایا ہے بالکلیہ کلی طور پر اپنے آپ کو ان سے بچائے رکھنا محرمات سے، اور مامورات پر عمل کرنا یہ فرض ہے۔ اور دوسرے نصیحت کی جو دوسری قسم ہے یہ نفل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے نفس کی محبت پر اس درجے غالب کر دے کہ جب کسی چیز میں نفس اور شریعت کا ٹکراؤ ہو، ایسی صورت میں شریعت کو غالب رکھے۔ یہ نصیحت نافلہ ہے کہ کتنی ہی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں جو ہے نفس یہ کہتا ہے کہ فلاں چیز کی جائے، فلاں رسومات پر عمل ہو، فلاں جو ہے بدعات اور خرافات کو کیا جائے، تو ایسی صورت میں شریعت کو غالب کرنا یہ نصیحت نافلہ ہے۔ تو نصیحت کی گویا 2 قسمیں ہیں، ایک فرض اور دوسرے نفل۔ تو فرض یہ ہے کہ حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور مامورات پر عمل کریں۔ نصیحت نافلہ یہ ہے کہ جب نفس اور شریعت کا ٹکراؤ اور مقابلہ ہو تو ایسی صورت میں شریعت کو غالب رکھیں،
یہ نصیحت نافلہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سب آپ نے ہمارے ناظرین کو قبض کے حوالہ سے بڑی اچھی معلومات پہنچا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں یہ بتاتے چلیں کہ کون کون سی ایسی غذائیں ہیں جو جسم سے جلد خارج ہو جاتی ہیں۔ ایسی غذائیں جن میں فائبر یا ریشہ زیادہ ہوتا ہے، وہ گویا کہ ایک قسم کے ان کے پاؤں ہوتے ہیں یا ان کے پار ہوتے ہیں، جن کے نتیجے میں جس طرح ایک پرندہ اڑتا ہے یا اس طرح کوئی چیز چلتی ہے وہ چل کے نکل جاتی ہے۔ جس طرح ٹائر کے اوپر گڈیاں یا ابھار بنائے ہوتے ہیں، ان کے اوپر وہ پہیہ یا ویل چلتا ہے تو وہ حرکت کرتا ہے اور اس کی سپیڈ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر اس سے سمجھ لیں، کیونکہ یہ ساری باتیں سائنسی ہیں، اگر ایک شیشہ کی طرح ملائم ایک سڑک ہو اور اس کے اوپر جو ویل بنائے اس کے گڈیاں نہ ہوں، ابھار نہ ہوں اور بالکل ملائم ہو تو وہیں پھرتا رہے گا۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم ایسی چیزیں کھائیں جن میں رفنیس ہو، کھردرا پن ہو، کھردراہٹ ہو، تو وہ جلدی جسم سے خارج ہوں گی، انتڑیوں سے خارج ہوں گی۔ لیکن ایسی چیزیں، ایسی غذائیں جن میں ملائمت پائی جاتی ہو، جیسے کہ میدہ کی مصنوعات ہیں، اسی طرح کر کے بعض ایسی غذائیں ہیں جیسے دودھ، انڈا، گوشت، پنیر وغیرہ، ان میں پھوگ یا جو فضلہ ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، ریشہ بہت کم ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ انتڑیوں کے اندر چپک جاتی ہیں، چمٹ جاتی ہیں، اور گویا کہ وہ ازراہ تفنن کو کہا جاتا ہے کہ وہ قسم کی شرمیلی غذائیں ہیں۔ وہ گویا کہ شرم کے مارے باہر نہیں آنا چاہتی۔ یہ تو ایک مزاحن بات کہی گئی ہے، ورنہ یہ ہے کہ جو غذائیں گویا کہ رفنس اپنے اندر رکھتی ہیں، کھردرا پن رکھتی ہیں، ان کا وہ پھول کے باہر یعنی حجم بڑھا کے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس کے مقابلے پہ ایسی غذائیں جن میں ملائمت ہوتی ہے وہ اندر چپک جاتی ہیں، چمٹ جاتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، قبض کی کتنی اقسام ہیں؟ قبض کی 2 اقسام ہیں۔ ایک ہوتی ہے اتفاقیہ قبض یا عارضی قبض، اور دوسری ہوتی ہے دائمی یا عادتی قبض۔ جو اتفاقیہ قبض ہوتی ہے وہ کبھی کبھار کسی بے احتیاطی کے نتیجہ میں یا حالات میں کچھ ماحول میں تبدیلی آنے کی وجہ سے کبھی کبھی ہو سکتی ہے، لیکن جو عادتی ہیبیچول کنسٹیپیشن یا کرونک کنسٹیپیشن قبض مزمن ہوتا ہے وہ بوڑھے لوگوں کو خاص طور پر ہوتا ہے، کیونکہ ریکٹم کا وہ حصہ جہاں پہ جا کے فضلہ رکتا ہے وہاں ان کا احساس جو ہوتا ہے یا ادراک ہوتا ہے اخراج فضلہ کے لیے جو ان کو رفع حاجت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، وہ آہستہ کند ہوتے ہوتے تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ جاتا ہے، کئی دن ان کو اس کی حاجت محسوس نہیں ہوتی، وہ ایک عادتی قبض ہوتا ہے۔ ماہرین فطری علاج کے نزدیک تندرست اجابت و فراغت و معیاری فراغت کی اہمیت کیا ہے؟ جو ہے فطری علاج کے ماہر وہ تو کہتے ہیں کہ کسی انسان کی عمدگی صحت کی دلیل یہ ہے کہ اس کی فراغت بالکل صحیح ہونی چاہیے، یعنی جتنا عمدہ ہاضمہ ہوگا اتنی عمدہ فراغت ہوگی، اجابت و فراغت جتنی اچھی ہوگی، جتنا تصفیہ یا جتنی نظافت اندرونی ماحول کی ہوگی، اتنا ہی انسان زہریلے مادوں سے، فاسد مادوں سے بچا رہے گا، وہ بیماریوں سے بچا رہے گا۔ اور
ایک ڈاکٹر مسٹر لوئس کو نہیں گزرے ہیں، انہوں نے یہ قرار دیا ہے کہ اگر کسی شخص کی معیاری جو ہے صحت جانچنی ہو تو اس کے لیے اس کا معیاری اخراج فضلہ جو ہے اس کو ایک معیار انہوں نے بنایا ہے۔